الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو کے اندر ایک بہت اہم مسئلہ ذکر کر رہا ہوں۔ میں یہ مسائل میں نے ایک اور ویڈیو میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ میں سیدھے سادے الفاظ میں یہ مسائل بتا رہا ہوں تاکہ عام لوگوں کے یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ دلائل اپنی جگہ پر ہیں، کتب میں موجود ہیں۔ اگر ایک مسئلے پر دلائل دینے لگ جائیں تو ایک ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اور لوگوں کے بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس لیے جو فقہا نے، علماء احناف نے جو دلائل منضبط کیے ہیں، کتابوں میں جمع کیے ہیں، وہ اپنی جگہ ہیں۔ میں انہی دلائل کی روشنی میں آپ کے سامنے مسائل بیان کر رہا ہوں۔ کسی پر اعتراض کرنا مقصود نہیں ہے، چھیڑ چھاڑ کرنا مقصود نہیں ہے۔ جو ہمارے مذہب کو فالو کرتے ہیں وہ ان مسائل پر عمل کریں، جو نہیں کرتے وہ نہ کریں۔ وہ جس مذہب پر عمل کرنا چاہتے ہیں اس پر عمل کر لیں، ہمیں کوئی اعتراض کی بات نہیں۔ تو اس لیے میں اکثر مسائل میں وہ احادیث، دلائل وہ پیش نہیں کرتا، صرف سادہ الفاظ میں آپ کو مسائل میں بتا دیتا ہوں۔ اس لیے اس ویڈیو میں جو میں مسئلہ عرض کر رہا ہوں وہ بھی ایک ایسا اہم مسئلہ ہے کہ اس پر اگر دلائل دینے لگ جائیں تو بہت لمبا وقت چاہیے، بہت لمبا وقت اس کے لیے درکار ہوگا کہ ان دلائل کو پیش کیا جائے، پھر اس کے جوابات دیے جائیں۔ وہ مسئلہ ہے رفع یدین کرنا نماز میں کیسا ہے؟ کیا رفع یدین نماز میں ضروری ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ وہ ہیں جو رفع یدین نہیں کرتے اور بہت کم لوگ وہ ہیں جو رفع یدین کرتے ہیں۔ جو لوگ رفع یدین کرتے ہیں اکثر وہ لوگ ان لوگوں سے جو رفع یدین نہیں کرتے یہ کہتے ہیں کہ تمہاری نماز نہیں ہوتی بغیر رفع یدین، اس لیے تم رفع یدین کرو، اور اس میں پھر وہ مختلف احادیث پیش کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں رفع یدین کیا، یہاں رفع یدین کیا۔ جیسے سنن کبریٰ للبہقی کے ایک روایت ذکر کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات تک رفع یدین کیا۔ لیکن میں نے یہ بات دوسری طرف سے نہیں سنی کہ جو لوگ رفع یدین نہیں کرتے وہ ان لوگوں سے کہتے ہوں کہ بھئی تم رفع یدین کرتے ہو تو تمہاری نماز نہیں ہوتی۔ بھائی جواباً عرض یہ ہے کہ ایک رفع یدین تکبیر تحریمہ والا ہے، جب نیت باندھتے ہیں تو یہ بالاتفاق، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ نماز کے شروع کرنے کے لیے جو رفع یدین کیا جاتا ہے نیت باندھنے کے لیے، یہ سب کے نزدیک سنت ہے۔ جو اختلاف ہے وہ باقی جگہوں میں ہے، جیسے رکوع میں جائیں گے، رکوع سے اٹھیں گے تو رفع یدین، رکوع میں جائیں گے رفع یدین، سجدے میں جائیں گے رفع یدین، سجدے سے اٹھیں گے رفع یدین، ان میں اختلاف۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف مواقع میں رفع یدین ثابت ہے، لیکن جو لوگ رفع یدین پر عمل کرتے ہیں، رفع یدین والی احادیث پر عمل کرتے ہیں اور نماز میں وہ رفع یدین کرتے ہیں، جو فقہا جنہوں نے ان احادیثوں پر عمل کیا ہے، ان حدیثوں کو لیا ہے جو رفع یدین والی ہیں، وہ صرف اس رفع یدین والے عمل کو مستحب تک محمول رکھتے ہیں کہ بھئی مستحب ہے۔ جو ترک رفع یدین والے حضرات ہیں وہ بھی مستحب تک محمول رکھتے ہیں، جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ترک رفع یدین، نماز میں رفع یدین نہ کرنا، یہ مستحب عمل ہے۔ اور کچھ لوگ ہیں شوافع وغیرہ، وہ کہتے ہیں کہ رفع یدین کرنا مستحب عمل ہے۔ تو فقہا کا جو اختلاف ہے وہ صرف استحباب تک ہے کہ نماز میں رفع یدین کرنا امام ابو حنیفہ کے نزدیک مستحب، امام شافعی کے نزدیک کرنا مستحب، امام ابو حنیفہ کے نزدیک نہ کرنا مستحب۔ اب جو لوگ حد سے آگے بڑھتے ہیں، جو فالوور ہیں
رفع یدین کرنے والے جو شواف مذہب کو فالو کرتے ہیں یا کسی اور مذہب کو فالو کرتے ہیں، وہ لوگ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی رفع یدین ضروری ہے، رفع یدین کے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی، تو یہ غلط بات ہے۔ یہ صرف اور صرف جہالت کی بنیاد ہے۔ جہالت کی وجہ سے یہ لوگ یہ بات کہتے ہیں۔ اگر احادیث میں اس بات پر غور کیا جائے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ رفع یدین کرنے اور نہ کرنے سے نماز کا ہونا اور نہ ہونا یہ اس پر منحصر نہیں ہے۔ آپ کرو گے تب بھی ہو جائے گی، نہ کرو گے تب بھی ہو جائے گی۔ بات صرف افضلیت کی تھی، آپ اس کو افضلیت پر ہی رکھو۔ اور جو ایک روایت سنن بہقی کی پیش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات تک رفع یدین کیا ہے، وہ روایت بعض فقہا نے لکھا ہے کہ یہ موضوع روایت ہے، من گھڑت روایت ہے۔ بعض نے اس کو ضعیف کہا ہے، بعض نے اس کو من گھڑت روایت کہا ہے، موضوع۔ تو ایسی روایت پر عمل نہیں کیا جائے گا مسائل کے اندر۔ اس لیے اس بات پر زیادہ زور دینا کہ بھئی رفع یدین کیے بغیر نماز نہیں ہوگی، یہ غلط بات ہے۔ آپ رفع یدین کر رہے ہیں تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، نہیں کر رہے تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اس لیے بات کو چھوٹا رکھا جائے۔ اس لیے میں نے یہ مختصراً یہ بات عرض کی کہ آپ جس مذہب کو فالو کر رہے ہیں، آپ شوافی ہیں رفع یدین کریں، خوشی سے کریں۔ آپ حنفی ہیں رفع یدین ترک کر دیں، خوشی سے ترک کریں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ جس مذہب کو آپ فالو کر رہے ہیں اس مذہب کے امام کی، اس فقیہ کی بات پر عمل کرتے ہوئے آپ چلتے رہیں، انشاءاللہ کامیاب اور منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔